السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئتا الف الف مرۃ وبعدد کل معلوم لک۔ برادران اسلام، سوشل میڈیا پہ کچھ دنوں سے یہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہا، تو وہ لوگوں کے مختلف سوالات بھی ہوتے ہیں، ان کے جوابات بھی ہوتے ہیں، تو مطالعہ کے لیے پھر ہم سوشل میڈیا سے مدد لیتے ہیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو، ان کی بھلائی ہو، ان کی تشفی ہو۔ تو یہاں سوشل میڈیا پہ جب میں نے فیس بک وغیرہ دیکھے، مختلف لوگوں نے میریجز بیوروز بنائے ہیں، رشتوں کے نام پہ آئی ڈی بنائے گئے ہیں، پیجز بنائے گئے ہیں، اور اس میں ہر عمر کے خواتین کے نامناسب تصاویر وہ ڈالے گئے ہیں۔ جو پالیٹیشین ہیں ان کی تصاویر بھی ڈالے گئے ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں ان کی بھی ڈالے گئے ہیں، جس کا جو بس چلا تو انہوں نے اوپر سے ڈالا، اور یہ فیک آئی ڈیز بنائیں، فحاشی پھیلانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو ڈیٹریک کرنا، لوگوں کو جال میں پھنسانا چند ٹکوں کی خاطر۔ تو یہ لوگ آخرت کے انجام سے بے خبر ہے کہ یہ جو ہم فحاشی پھیلا رہے ہیں، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، تمام کائنات فنا ہو جائے گا، نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گا، نہ مخلوق رہیں گے، نہ جنات رہیں گے، نہ چرند رہے گا، نہ پرند رہے گا، نہ تاج رہے گا، نہ تخت رہے گا، نہ درخت رہیں گے، نہ قلم رہیں گے، نہ سمندر رہے گا، نہ نہریں رہے گی، صرف اللہ کی ذات جو حی قیوم ہے اور زندہ جاوید ہستی ہے۔ تو یا تو آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو سوشل میڈیا میں ہم چٹکوں کے لیے گمراہی پھیلا رہے ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں، تو ہم نے نہیں مرنا، ہم نے مٹی میں نہیں جانا، ہم نے اللہ کے پاس نہیں جانا، تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کے پاس جانا ہے تو ایک گناہ کرنے والے گناہ کے برے انجام سے مطمئن نہ ہو جانا۔ حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 588، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک گناہ کرنے والے گناہ کے برے انجام سے مطمئن نہ ہو جانا۔ گناہ کرنے کے بعد بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ گناہ کرتے وقت تمہیں اپنے دائیں بائیں کے فرشتوں سے شرم نہیں آئی؟ تم نے جو گناہ کیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کریں گے، اور پھر تم ہنستے ہو، تمہارا یہ ہنسنا گناہ سے بھی بڑا ہے۔ اور جب تمہیں گناہ کرنے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور تم اس گناہ پر خوش ہوتے ہو، تو تمہاری یہ خوشی اس گناہ سے بھی بڑی ہے۔ اور جب تم گناہ نہ کر سکو، اس پر تم غمگین ہو جاؤ، تو تمہارا یہ غمگین ہونا اس گناہ کے کر لینے سے زیادہ بڑا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے ہوا کے چلنے سے تمہارے دروازہ کا پردہ ہل جائے، اس سے تم ڈرتے ہو، اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو، اس سے تمہارا دل پریشان نہیں ہوتا، تو یہ کیفیت اس گناہ کے کر لینے سے بڑا گناہ ہے۔ تو یا تو
آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یا مالک یوم الدین کے پاس میں نے جانا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے لیے عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نماز میں یہ ہم باقاعدہ اللہ کے ساتھ حلف ہے نا، وعدہ کرتے ہیں۔ تو جب یا ارحم الراحمین ذات پہ آپ کا یقین ہے کہ وہ میرا خالق ہے، تو پھر چند ٹکوں کی خاطر کیوں اپنے آپ کو اپنے گمراہی میں ڈالا ہے؟ رشتہ کرے، اچھے طریقے سے کرے۔ آپ میچ میکر ہیں، بے شک اپنا فیس لے لیں مناسب، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنا، فحاشی کو فروغ اور خواتین کے نازیبا تصاویر ڈالنا، بعض ویڈیو جو نامناسب ہیں وہ نیٹ پہ ڈالنا، تو یہ کام درست نہیں ہے۔ یہ دنیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت کی بھی بربادی ہے۔ تو فیک آئی ڈیز بنانے والوں، یاد رکھو، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کدھر اللہ کی کائنات سے آپ جائیں گے؟ نہ دنیا میں جا سکتے ہو نہ آخرت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا، اللہ متکبرین کو، اللہ اسراف کرنے والوں کو، اللہ فحاشی پھیلانے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو، خیانت کرنے والوں کو، وعدہ خلاف لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ اب تک آپ لوگوں نے جو آئی ڈی بنائے ہیں، مثلا بیشتر لوگ خواتین بنے ہیں، لیڈیز بنے ہیں، لڑکیاں بنی ہیں، اور ساری رات چیٹنگ کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ چیزیں آپ کے کندھوں پہ رہے گی، یہ چیزیں آپ کے کندھوں پہ رہے گی، اور انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہے۔ مثلا انسانی زندگی کے مختلف مراحل کا میں آپ کو اوقات نماز کے ساتھ جو خصوصی مناسبت ہے تو وہ آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں۔ مثلا نماز فجر کو بچپن کے ساتھ مناسبت ہے، یعنی دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ نماز ظہر کو جوانی کے ساتھ مناسبت، سورج اپنے عروج پہ ہوتا ہے۔ در جوانی توبہ کرنا شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ نمبر 3، نماز عصر کو بڑھاپے کے ساتھ مناسبت ہے، دن ڈھل جاتا ہے۔ اور نماز مغرب کو موت کے ساتھ مناسبت ہے، زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے۔ نماز عشاء کو عدم کے ساتھ مناسبت ہے، انسان کا دنیا سے نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس لیے نماز عشاء کو ثلث اللیل تک پڑھنا مستحب ہے، چونکہ روشنی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور رات کے بعد پھر دن ہوتا، اس لیے قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ یوم الدین اور یوم القیامہ کے الفاظ استعمال کیے گئے، تو لیل القیامہ نہیں کہا گیا۔ نماز کے اسرار و رموز 83 میں یہ باتیں آئی ہیں۔ تو بات یہ ہے برادران اسلام کہ اب تک آپ لوگوں نے جتنے فیک آئی ڈیز بنائے ہیں وہ ڈیلیٹ کر دو، اس سے پہلے کہ عزرائیل آپ کے در پہ آپ کا مہمان بن جائے، موت آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی نہیں رہے گا۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یاد رکھیں، نہ ایک لمحہ آگے ہو جائے گا نہ پیچھے ہو جائے گا۔ یہ راتوں کو
بے شک جاگیں، اچھی باتیں بھی تو آپ کر سکتے ہیں نا. دن میں آپ کے روٹین کے جو معمولات یا معاملات ہو چکے وہ بھی تو ڈسکس ہو سکتے ہیں. کل کا بھی پلاننگ ہو سکتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن نیٹ کو شر کے لیے استعمال کرنا، گمراہی کے لیے استعمال کرنا، شیطانی کاموں کے لیے استعمال کرنا، اللہ کی مخلوق کو ڈیٹریک کرنا، گمراہ کرنا، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی ہے. تو یہ میرا پیغام تمام امت مسلمہ کے نام، جن لوگوں نے سوشل میڈیا کا استعمال غلط طریقے سے کر رہے ہیں، تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے. اللہ کرے کہ یہ آپ لوگوں کے دل کے اندر اتر جائے اور آپ اس پہ عمل کریں، اور آج کے بعد توبہ نصوحہ کریں. تو آئیے ہم اپنے گناہوں سے، برے اعمال سے آج توبہ کر لیں اللہ کے حضور. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.